کل پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا میچ تھا اور ورلڈ کپ چل رہا ہے T20 کا، لیکن اس میں پاکستان بڑے برے طریقے سے یہ میچ ہار گیا۔ 61 رن سے پاکستان یہ میچ ہارا۔ پہلے بھارت نے بیٹنگ کی اور اس کے بعد پاکستان کی پوری ٹیم 114 رنز بنا کر 18ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی، اور پاکستان میں کرکٹ کا زوال بھی اسی طریقے سے آیا ہے، اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر بھی اسی وجہ سے نحوست اور زوال ہے جو اس وقت پاکستان میں نحوستوں کے ڈیرے ہیں۔ اور جب سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم حوالے کی گئی ہے خصوصی ایلچی کے پاس، محسن نقوی صاحب کے پاس، اور جب سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو عسکری ٹیم بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کو کاکول اکیڈمی میں لے جا کر فوجی تربیت دینے کی کوشش کی، فوجی ایکسرسائز کروانے کی کوشش کی، اس کے بعد سے لے کر پاکستان کی کرکٹ ٹیم مسلسل زوال کا شکار ہے۔ اور دوسرا مزید ایمبیرسنگ یہ سچویشن ہے کہ پہلے انکار کیا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نہیں کھیلنا، اور اس کے بعد فوری طور پر بھارت کے ساتھ نہ صرف حامی بھر لی بلکہ کل میچ ہار بھی گئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں سے کوئی آکسیجن آ سکتی تھی وہ بھی آنے کے امکانات ختم کر دیے گئے۔ اگلی خبر، کیونکہ اس میں بھی آپ کو، کیونکہ ہر چیز میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے، وہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں، پارٹ ٹائم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، پارٹ ٹائم سینیٹر ہیں، پارٹ ٹائم صحافی ہیں، اور پھر اصل عہدہ جو ہے ان کا خصوصی ایلچی کا ہے، اور وہ پیغام لے کے جاتے ہیں، اور خصوصی وارداتیں جو کہ کرنی ہوتی ہیں پھر ان کے ذریعے سے کروائی جاتی ہیں۔ بہرحال اگلی خبر ہے جناب، پچھلے 12 گھنٹوں میں پوری رات جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں دھرنے برقرار رہے۔ دھرنے، احتجاج، سڑکیں بلاک، موٹر ویز بند، جی ٹی روڈ بند، اور مختلف جو انٹری پوائنٹس تھے، مین پوائنٹس جو صوبوں سے ملاتے ہیں، خواہ وہ پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، اور خیبر پختونخوا اس وقت محو مرکز ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں راستے بند رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو ہے وہ احتجاج کیا۔ اس میں کشمیر کا بھی انٹری پوائنٹ، کشمیر میں بھی احتجاج ہوا، مری ایکسپریس وے اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی کل مظاہرے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ چمن شاہراہ بند کر دی گئی، اور آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ مین جو ہے افغان ٹرانزٹ روٹ جو ہے اس کو بھی آج ہم بند کر دیں گے، وہ بھی بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں ثوابی، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے، وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہو گئے ہیں، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب پارلیمنٹ ہاؤس کو، پارلیمنٹ لاجز کو، خیبر پختونخوا ہاؤس کو سب جیل کا اس وقت درجہ دیا ہوا ہے ان آفیشلی، اور پارلیمنٹ ہاؤس جس میں ارکان پارلیمان جاتے ہیں، جس کی ایک تقدس ہے جس کا، تو جب سے ایاز صادق صاحب آئے ہیں اس وقت سے پارلیمنٹ ہاؤس بھی ایک تھانہ بن کے رہ گیا ہے، اور پہلے بھی سرکاری ارکان کو، اپوزیشن ارکان اسمبلی کو وہاں سے اغوا کیا گیا تھا، اور ایاز صادق صاحب نے کچھ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کہا گیا کہ کیمروں میں آیا ہی کچھ نہیں، اور اب بھی پارلیمنٹ ہاؤس بھی اور پارلیمنٹ لاجز بھی دونوں بند کیے ہوئے ہیں۔ اندر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بھی موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے بھی موجود ہیں، راجہ عباس صاحب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، بہت سارے ارکان پارلیمان، صوبائی اور قومی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، بہت سارے ارکان پارلیمان وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان کا کھانا بند کیا ہوا ہے، ان کا پانی بند کیا ہوا ہے، ان کی خوراک بند کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کی ادویات بھی بند کر دی ہیں، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جانے دی جا رہی، اور وہ خشک روٹیوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اور اندر بھی کنٹین، کیفیٹیریا سب بند کیے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی جو فیسلٹی ارکان پارلیمان کو ہوتی ہے وہ فیسلٹی بھی اندر سے واپس لے لی گئی ہے اپوزیشن کے لیے خاص طور پہ۔ تو اسی طریقے سے پارلیمنٹ لاجز کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، سابقہ بھی، موجودہ بھی، کابینہ بھی موجود ہے، اس کو بھی سیل کیا ہوا ہے، وہ بھی سب جیل قرار دیا ہوا ہے، نہ اندر کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا ہے، نہ اندر سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ تو ایک اوورآل سچویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرک سے آتی ہے جی گیس سپلائی، اس کو بند کیا ہوا ہے۔ شاہراہ دستور اسلام آباد کا، جہاں پہ تمام کے تمام بڑے رہتے ہیں، اس کو بھی کل کرفیو کا سما تھا اور اس کو بھی بند کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال
آج ورکنگ ڈے ہے، دیکھتے ہیں کہ آج یحییٰ افریدی صاحب فیصلہ صادر فرماتے ہیں یا پھر نہیں فرماتے۔ اب آتے ہیں ذرا اس خبر کی طرف، جو خبر ہے جناب کہ کل اڈیالہ جیل میں گئے ہیں ڈاکٹرز گئے اور انہوں نے جا کے معائنہ کیا، اور اس میں کسی قسم کی نہ ہی عمران خان صاحب کے فیملی کی طرف سے دیے گئے نام جو تھے وہ شامل تھے، اور کوئی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر نہیں تھا، صرف حکومتی ڈاکٹر تھے، اور حکومتی پینل گیا ہے، جس کی وجہ سے مزید شکوک و شبہات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بہت سی سوالات اٹھائے ہیں، کیونکہ فیک نیوز چلائی گئی، اور میں پھر کہوں گا احمد شریف صاحب سے بھی اور مشی بھائی سے بھی کہ فیک نیوز مت چلائیں، فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ فیک نیوز چلوائی گئی کہ جناب ہم نے تو بلایا تھا قاسم زمان کو، تو ان کو بلایا تھا تو ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر ابوذر سلمان جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ابوذر نیازی جو ہیں انہوں نے آ کے اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب کا جب معائنہ کیا جا رہا تھا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی پارٹی کے ساتھ اور نہ ہی فیملی کے ساتھ۔ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری شروع سے واضح مطالبہ رہا ہے کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج ماہر ڈاکٹروں سے کروایا جائے، ان کے ذاتی ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں اور خاندان کے ایک فرد کے ساتھ، اور یہ کروایا جائے علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل سے۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارے ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ماہر ڈاکٹروں کو مسترد کر دیا، اور جس کے بعد متبادل نام فراہم کیے گئے۔ ہم نے خاندان کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں میں سے کوئی نہیں جائے گا، ڈاکٹر عظمیٰ بھی نہیں جائیں گی، نورین نیازی صاحبہ بھی نہیں جائیں گی، اور علیمہ خان صاحبہ بھی نہیں جائیں گی۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جب ہمیں یہ کہا گیا تو ہم نے اس کے لیے پھر بہنوں کی اجازت انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو ہمیں خاندان کی نمائندگی کے لیے متبادل نام دینا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کزن ڈاکٹر نوشیروان برقی کا نام دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں شدید تشویش ہوئی جب ان کا نام بھی مسترد کر دیا گیا، یعنی تینوں بہنوں کا نام مسترد، ڈاکٹر نوشیروان برقی جو کہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں ان کا نام بھی مسترد کر دیا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے، اور ہمیں یہ سوال پریشان کر رہا ہے کہ خاندان کے فرد کی موجودگی کو کیوں مسترد کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشیروان دونوں کے نام اس لیے مسترد کیے جا رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہیں، اس لیے ان کے نام مسترد کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہمارے سینئر صحافی ہیں ڈاکٹر سجاد باقر صاحب، ڈان کے بہت امپورٹنٹ، بہت ہی سینئر صحافی ہیں جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں ڈاکٹروں کے معائنے کے بعد عمران خان کی صحت سے متعلق تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور رپورٹس کے مطابق ان کی جو وین ہے جو وین ہے سینٹرل ریٹینل وین جو ہے، ان کی حالت ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ بگڑی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ یہ اطلاعات درست نہ ہوں۔ ان کی خیریت اور صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ باقر سجاد صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ملی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سجاد باقر صاحب جو ہیں ویل انفارمڈ ہیں، اور وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ سٹوری دیتے ہیں، اور ادھر ادھر کی وہ نہیں ہانکتے۔ تو لہٰذا اگر یہ خبر آ گئی ہے تو اس کا مطلب واقعتاً کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آئے گی وہ ہیں ہمارے، وہ بھی اگین سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب، اور ان کی طرف سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا سیاست پی کے کو، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے طبیعت عمران خان کے ساتھ کچھ زیادہ غلط کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، لگتا یہ ہے کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ہے، اور کیا انہیں زہریلا کھانا دیا گیا، کیا ان کو کوئی تشدد فزیکل تشدد کیا گیا، کیا ان کو کسی نے اس آنکھ پہ مکہ تو نہیں مارا، اور یہ ساری بات کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بلڈ پریشر اور آنکھ لال ہے اور خون جمع ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس ساری چیزوں کا پتہ چلایا جانا چاہیے، اور کہ کہیں خدا نخواستہ کہ مکہ تو نہیں مارا گیا، کیونکہ یہ خبر اڑتی مجھ تک پہنچی تھی، لیکن چونکہ
یہ خبر ایسی ہے کہ جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے اور جب تک کہ سالڈ انفارمیشن نہ ہو تب تک دینی نہیں چاہیے. تو لیکن فخر الرحمان صاحب نے اس خبر کو دے دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو جناب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اب حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب آپ عمران خان صاحب کے کسی فیملی ممبر کو اندر نہیں جانے دے رہے اور 5 نام دیے گئے، 5 نام مسترد کر دیے گئے، تینوں بہنوں کا نام اور ڈاکٹر نوشیروان برقی کا نام بھی مسترد کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور خبر جو کہ میں نے پچھلے ولاگ میں ڈسکس کی ہے اس کو میں دوبارہ ٹچ کروں گا کہ حسن ایوب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو شریان ہے، وین ہے، وہ پنکچر ہوئی ہے اور سٹریس اور ہائی بلڈ پریشر اور یہ بلڈ کلاٹنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ اگین ایک خبر جو ہے جناب ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں اب DGISPR بتائیں اور ان کو بتانا چاہیے کہ کیا واقعتاً، کیونکہ ان کی تحویل میں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ مریم صاحبہ کی یا پنجاب حکومت کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی تحویل میں ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں جناب عاصم منیر صاحب. تو DGISPR کو اب یہ بتانا چاہیے 3-4 باتوں کا کہ کیا یہ خبریں درست ہیں کہ عمران خان صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا کو مکہ مارا گیا، یا پھر ان کا جو ہائی بلڈ پریشر ہوا وہ کیوں ہوا، کیا ان کو کھانے میں کچھ دیا گیا اور ان کے ساتھ کیا ایسا کیا گیا، اور پھر یہ کہ ان کا علاج کیوں نہیں کروایا جا رہا، ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے گئے بلکہ وہیں رکھا گیا اور ابھی بھی ڈاواڈول ہے سچویشن.